بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کے احکام و مسائل کے بارے میں بات ہوگی۔ چند سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ، کیا 4 رکعت تراویح کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا یہ ثابت ہے؟ تو آپ اس کا جواب سن لیجیے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ دوسرا سوال یہ، جان بوجھ کر الٹی کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک تو الٹی وہ جو خود بخود آ جائے، اس پر روزے کی قضا نہیں ہوتی، اور اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر الٹی کرنے کی کوشش کرے اور اس کو الٹی آ جائے تو اس بندے کو روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ اگلا سوال یہ، رمضان کے قضا روزے کب رکھیں؟ جب آپ کا دل کرے۔ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے آپ چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ، روزہ کب افطار کریں؟ کہ افطاری میں جلدی کرنی چاہیے؟ جب سورج ڈوب جائے تو فوراً آدمی کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، یعنی جب سورج ڈوب جائے اور اللہ اکبر کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں تو آپ فوراً روزہ اپنا افطار کر لیں۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا روزوں کے فدیے سے کسی کو روزہ رکھوا سکتے ہیں؟ یعنی ایک بندہ بوڑھا ہو چکا ہے یا ایک مریض جو دائمی مریض ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا اب مشکل ہو چکا ہے، کیا ایسا بندہ کسی روزے دار کو روزہ رکھوا سکتا ہے یا اس کو فدیہ دینا پڑے گا؟ تو میرا بھائی، اس کو ہر روزے کا فدیہ دینا پڑے گا، یعنی کہ فدیہ طعام و مسکین، اللہ بھی فرماتا ہے مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ آپ نے صرف مسکین کو فدیہ ادا کرنا ہے، یا چاہے تو اسے اپنے پاس بلا کر کھانا کھلا دیں یا ایک روزے کا فدیہ اس کو ادا کر دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا۔ آپ نے اس کو روزہ نہیں رکھوانا، وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ، روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جب بچہ یا بچی میں روزے رکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے، یعنی کہ وہ روزہ برداشت کرنا شروع کر لیں تو ان کو فوراً روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اگلا سوال یہ، کیا عیدین کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے عید الفطر کے دن اور قربانی کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اگلا سوال یہ، کس چیز سے روزہ کھولنا مستحب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگلا سوال یہ، کیا سحری تاخیر سے کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، لیکن جب سحر کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پینا بالکل منع ہے۔ اگلا سوال یہ، روزہ کھولنے کی دعا کون سی ہے؟ روزہ کھولنے کی دعا، نبی علیہ السلام روزہ کھولنے کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، سنن ابو داؤد میں حدیث ملتی ہے، آپ پڑھتے تھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئی، اگر اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر مل گیا۔ نبی علیہ السلام یہ دعا روزہ کھولنے کے بعد مانگتے تھے۔ اگلا سوال یہ، کیا تراویح کے بغیر روزہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، تراویح ایک نفل عبادت ہے، اگر پڑھ لیں تو بے شمار اجر ہے، اگر نہ پڑھیں تو آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں۔ اگلا سوال یہ، جو بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو پھر کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، اس بندے کو بعد میں روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، یعنی کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، 60 روزے لگاتار بھی رکھنے پڑیں گے۔ اگلا سوال یہ، سحری پر نہیں اٹھ سکا، کیا روزہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، سحری کھانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ، کیا روزے کی حالت میں بیوی سے مل سکتے ہیں؟ بیوی کا بوسہ وغیرہ آپ لے سکتے ہیں، اگر منی خارج ہو جائے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے۔ اگلا سوال یہ، ایک آدمی نے سورج غروب سمجھ کر روزہ کھول لیا، پھر سورج نکلا تو کیا کرے؟ صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے، اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا، بعد میں سورج نکل آیا، پھر ہم نے اپنے اس روزے کی قضا کی۔
اگلا سوال یہ ہے، بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت کیا روزہ رکھے؟ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، اور اگر کمزوری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے ان میں اب روزے رکھنے کی طاقت باقی نہیں رہی تو وہ روزہ چھوڑ دیں، اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیں، یعنی فدیہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا۔ اگلا سوال یہ ہے، افطاری کے وقت اجتماعی دعا کرنا کیا ثابت ہے؟ بالکل بدعت ہے۔ بندے کو چاہیے کہ انفرادی طور پر دعا کرے، دوسروں کو مجبور نہ کرے۔ اگلا سوال یہ ہے، خالی جمعہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا خالی جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے، یہاں ایک دن پہلے روزہ رکھے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا تراویح تیز پڑھنے سے ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہے تو ہو جاتی ہے، لیکن قرآن پاک میں آیا اعوذ علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اگلا سوال یہ، کیا تراویح میں پورا قرآن پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، تراویح میں پورا قرآن پاک سنانا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ، تراویح گھر میں پڑھیں یا مسجد میں؟ تراویح ایک نفل عبادت ہے، ہمارے ہاں لوگ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو اصل وقت ہے وہ ہے آخری پہر، کہ بندہ سحری کھانے کے لیے اٹھے تقریباً گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، یعنی رات کے آخری پہر میں قرآن پڑھے۔ حضور نے فرمایا رات کے آخری پہر میں قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اگلا سوال یہ، پرفیوم اور فیس کریم لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ اگلا سوال یہ، کیا نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر نسوار کا ذرہ آپ کے حلق کے اندر چلا جائے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند سوالات تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس ویڈیو کو غور سے سنیں، پھر اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔